یہ امان میاں ہے ہمارے، آپ لوگ جانتے بھی ہوں ان کو، سبھی لوگ جانتے ہوں گے، امین بھائی صاحب کے بڑے بیٹے، ماشاءاللہ بہت ہی لائق فائق ہیں یہ، اور تعریف کے منہ پہ کیا کریں۔ ہم تو اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالی ہمارے خاندان کے سبھی بچوں کو انہی کی طرح بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آئیے ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وعلی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور رفیق ملت ایک بہترین روحانی خطاب فرما چکے ہیں، ان کے بعد آنا ایک بے ادبی ہے، لیکن حضور مخدوم ملت کا حکم ہوا تو میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اس کا معنی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ حضرات گرامی، عقل مند انسان وہی ہوا کرتا ہے جو اپنے امتحان کی تیاری کیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ تو زندگی میں ہمارے بزرگ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کتنی اہمیت ہے، ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہوا کرتا ہے، بندہ سب کی آنکھوں کے سامنے روز لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں، ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں۔ بندہ چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کرسچن ہو یا سکھ ہو، سب کا موت پہ یقین ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کیا کرتا ہے، اور خانقاہوں سے صوفیاء اکرام سے جڑنے کا مقصد ہوا کرتا ہے، اولیاء اعظام سے جڑنے کا مقصد ہوا کرتا ہے کہ انسان اپنے آخرت کی تیاری کرے، اپنے رب سے اپنے رشتے کو سنوارے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے رشتے کو سنوارے۔ تو عقل مند انسان وہ ہوا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے سامنے آنے والا جو موقع ہے اس کی تیاری کیا کرے۔ تو حضرات گرامی، میری یہ گزارش ہے کہ ہم سب کو روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جس موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے برف پگھلتی جاتی ہے، وقت ایک ایک دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اس منزل سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے ہمیں قبر کے حوالے کرائیں گے، اور وہاں پر ہمارے اعمال کام آئیں گے، ہمارا عقیدہ کام آئے گا۔ حضرات گرامی، عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو مستقل اپنی موت کی تیاری کیا کرتا ہے۔ جس انسان کے پاس اپنی زندگی کا مشن ہوتا ہے، سامنے ویژن ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ کام کیا کرتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ آئی ایس کی تیاری کرتا ہے تو سامنے لکھ لیتا ہے سول سروسز کی تیاری کرنی ہے۔ ایک بچہ نیٹ کے پیپر کی تیاری کرتا ہے تو وہ لکھ لیا کرتا ہے نیٹ کے پیپر کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے پلاننگ بنایا کرتا ہے، ایکسٹرا تعلقات نہیں بناتا ہے، بلکہ اپنا وقت اپنے مقصد کے لیے لگاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر پل اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، کہ وہ اس مشن کو، اس ویژن کو اپنے سامنے رکھے گا تو اس کی زندگی کے جو فیصلے ہوں گے وہ اسی طریقے سے ہوں گے۔ پھر انسان نہ تو اپنی پاور کے جوش میں کسی پہ ظلم کرے گا، نہ اپنے پیسے کے جوش میں کسی پہ ظلم کرے گا، نہ اپنے برادری کے جوش میں کسی پہ ظلم کرے گا، نہ کسی بزنس پارٹنر کو دھوکہ دے گا، نہ کسی کی بیٹی کو ستائے گا، نہ ماں باپ کی بے عزتی کرے گا، نہ کسی پہ ظلم کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں ابھی چند دنوں کے لیے تو میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن بالآخر مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو انسان اگر یہ نسخہ کیمیا ہے، اسلام کی بہت اہم فکر جو ہے وہ فکر آخرت ہے۔ بزرگان دین نے، صحابہ اکرام نے، اولیاء اعظام نے، اہل بیت نے ہر وقت ہمیں فکر آخرت کا درس دیا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا درس دیا ہے۔ یہی صوفیاء کے اہم تعلیمات میں شامل ہے۔ حضرات گرامی، ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ چلے جاتے ہیں، جوان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو جب اپنی زندگی کا روز ہمیں یاد رہے گا کہ بالآخر اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح بھیجے گئے ہیں، چند سالوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ایک جو مسافر ہوا کرتا ہے اگر وہ کہیں پر جاتا ہے تو بہت زیادہ ساز و سامان لے کر نہیں جاتا ہے، بہت زیادہ تعلقات نہیں بناتا ہے، بلکہ
اپنے سفر کے لیے تھوڑا سا سامان، تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر جاتا ہے، اپنا کام مکمل کر کر واپس آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا میں ہم لوگ ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کب سفر ختم ہو جائے گا، اور بہرحال یہ معلوم ہے کہ سفر ختم ہو جائے گا۔ تو اس سفر کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے سفر کے جب اپنے سامنے اپنے سفر کو رکھیں گے تو حضرات گرامی جب موت یاد رہے گی تو انسان جو ہے ظلم کرنے سے بچے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی سے ظلم کو نکال دینا چاہیے۔ آج دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے پہ کتنے ظلم کے پہاڑ ڈھا رکھے ہیں، ہمیں اپنے اندر سے چینج لانا پڑے گا۔ حضور رفیق ملت فرما رہے تھے کہ مخدوم ملت لوگوں کے دل کی دنیا بدل دیا کرتے ہیں، تو ان بارگاہوں میں آؤ تو اپنے دلوں کو بدل لو۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس پہ ظلم سے توبہ کر لو، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کر دو، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے تو اس کی زمین واپس کر دو، اگر بزنس پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو اس کے جو ہے دھوکے سے معافی طلب کرو، اگر کسی کی بچی کو اپنے گھر میں اڑا رہے ہو، اس کو پریشان کر رہے ہو، کسی کے ماں باپ کی بچی کو پریشان کر رہے ہو تو اس سے معافی مانگو، کیونکہ بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آج تمہارے پاس کسی کے پاس پولیٹیکل پاور ہو سکتی ہے، کسی بڑے نیتا سے تعلقات ہو سکتے ہیں، پیسہ ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر قبر میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ساتھی جو ہیں قبر میں ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ایک پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں، دوسرا پیغام یہ دے رہا ہوں کہ حضرات گرامی ہمیں اپنے اندر آپس میں اپنا ماحول اچھا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں ہم نے ایک دوسرے پہ ظلم ڈھا رکھے ہیں اس کو ختم کرنا ہے، ہم دوسروں پہ ظلم کرنا ختم کریں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، اور جو ہم پہ ظلم ہوتے ہیں اللہ ان سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرات گرامی ایک نئی چیز چلائی جا رہی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے، کہ ہم میں ذات پات کے نام پہ بانٹا جا رہا ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے بڑے بڑے پروفیسران کو اس میں لگایا گیا ہے، مسلمانوں میں سے لے کر، اور ہمیں اونچی ذات اور نیچی ذات میں بانٹا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں اسلام میں کوئی ذات کا اس طریقے سے تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے معیار جو ہے اللہ سے قربت کا معیار جو ہے تقویٰ ہے، انسان کے بڑے ہونے کا معیار تقویٰ ہے۔ ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہم شیخ بھی ہو سکتے ہیں، ہم خاص صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ہم انصاری بھی ہو سکتے ہیں، ہم منصوری بھی ہو سکتے ہیں، ہم قریشی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس بارگاہ میں آتے ہیں، رسول پاک کی غلامی میں آتے ہیں، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ کہاں پر آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی ایک محلہ کسی ایک برادری کا ہوتا ہے، فرض کیجئے قریشی حضرات کا ہوتا ہے، وہاں بھی آپس میں لوگوں کے ٹینشن ہوتے ہیں۔ اگر صرف کوئی انصاریوں کا محلہ ہو، صرف کوئی سادات کا محلہ ہو، خاص صاحبوں کا محلہ ہو، گھر گھر میں ٹینشن ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اور تاریخ میں ہو سکتا ہے کچھ کہنے والی بڑی ذاتوں سے کوئی دوسری جن کو چھوٹی ذات، حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، ظلم ہوئے ہوں، لیکن اس چیز کو ابھارا جا رہا ہے تاکہ پہلے سے کمزور مسلمانوں کو اور ذات و پات اور پسماندہ طبقات کے نام پہ بانٹ دیا جائے۔ ضروری ہے کہ ہر طبقہ، ہر برادری اپنی اپنی ترقی کے لیے کام کرے، اپنے بچوں کو آگے بڑھائے اور پوری قوم آگے بڑھے، لیکن کبھی اس فریب میں مت آنا۔ بڑے بڑے پروفیسروں کو لگایا گیا ہے کہ ہمیں آپس میں بانٹ دیا جائے اور آپس میں نفرتیں بانٹ دی جائیں اس ذات کے نام پہ، اس ذات کے نام پہ۔ یاد رکھنا، یہاں کا ایک پیغام یہ بھی لے کے جانا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے یہاں جو ہے عظیمت کا معیار تقویٰ ہے، ہمیں ذات پاک کے نام پہ نہیں بٹنا ہے۔ اس امت مسلمہ کو جو پہلے ہی سے بہت پریشان ہے، مزید پریشان نہیں ہونے دینا ہے، اس میں آپس میں گھر نہیں بٹنے دینے ہیں، بلکہ اپنے اندر کے ماحول کو اچھا کرنا ہے، لوگوں میں صلح کرانی ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، آپس میں پیار و محبت بانٹنا ہے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اپنے قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرانا ہے۔ ایک ایک بچہ ہمارا، ایک ایک بچہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے، ہمیں اس بچے کی تربیت کرنی ہے، ضروری علم دین بھی دینا ہے، اس کے بعد ضروری علم دنیا بھی دینا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اچھا وکیل بھی بنانا ہے، اچھا جج بھی بنانا ہے، سائنٹسٹ بھی بنانا ہے، میڈیا پرسن بھی بنانا ہے، بزنس مین بھی بنانا ہے، پروفیسر بھی بنانا ہے، اور سب سے پہلے ضروری علم دین ہر بچے کو دینا ہے تاکہ ایک مضبوط قوم کھڑی ہو سکے اور واپس جو ہے ترقیوں کے راہ پہ گامزن ہو سکے۔ یہی چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا، حضرت کا حکم تھا تو میں آیا، ورنہ زیارت یہاں پہ علماء کی اور خصوصاً مخدوم
اپنے مخدوموں کی زیارت کرنا وہی میرے لیے باعث شرف ہے اور آپ کے لیے بھی باعث شرف ہے. کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ.